صحیح ٹھیک. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جناب مولانا محمد رضا دودانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور بس اب تو یہ آخری لمحے ہیں، اب سے تقریباً بس 2-2.5 گھنٹہ، یعنی بالکل لٹرلی آخری ساتھ ہیں. ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. شان رمضان کی ہماری آخری نشریات ہے، اسی لیے اس وقت سیٹ پہ بڑی ڈفرینٹ قسم کی وائبز ہیں. چونکہ یہ اتنی زیادہ یہ پر رونق سارا سلسلہ ہوتا ہے، تو جب سب ڈسمینٹل ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ذرا سے اداس بھی ہوتے ہیں. دوسری طرف ایک ظاہر تھکن کا ایک عنصر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سب بڑے اداس بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں لیکن علماء کرام کے بھی ہے، ظاہر آخری نشست ہے. میں بہت شکر گزار بھی ہوں جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب کا، جو کہ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ رہے. اور اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو ایسے ہی جو ہے مفتی صاحب انشاءاللہ رہنمائی فرماتے رہیں. جناب قبلہ مفتی احسن صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور کیا زبردست انداز سے آپ گفتگو فرمائی. بلکہ مفتی سہیل صاحب بتا رہے تھے کہ آپ نے ان سے بھی تذکرہ کیا اور پسند فرمایا نشریات کو، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی. اور انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. جناب مولانا رضا دودانی صاحب ہیں. بس آخری نشست تو الوداعی قسم کی گفتگو کرتے ہیں. کچھ سوالات بھی ہیں، میں جلدی کر لیتا ہوں. مفتی احسن صاحب کی تو اب یہ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا سجدہ شکر ادا کرو اس بات پہ، یا سجدہ شکر ادا کرتے ہیں لوگ، تو یعنی اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یعنی وہ سوال کا بیک گراؤنڈ یہ کہ جناب یہ کوئی نماز کا سجدہ تو نہیں ہے، نہ یہ قرآن کے واجب، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ اگر کیا جا رہا ہو تو کسی بھی چیز پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سجدہ شکر کا مسنون ہونا احادیث سے ثابت ہے. اچھا، اس میں غلط فہمی یوں پائی جاتی ہے فقہ حنفی کے اندر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے مشہور ہے، بعض حضرات نے بعض کتب میں لکھا بھی ہے کہ جناب ان کا کہنا یہ ہے کہ سجدہ شکر جو ہے وہ مکروہ ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 3 طرح کی روایات منقول ہیں. ایک روایت کے مطابق جو ہے مکروہ ہے، جبکہ دوسری روایت ان کی مستحب والی بھی موجود ہے، سنت والی بھی موجود ہے. تو جب احادیث سے بھی سنت ہونا ثابت ہے اور خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اپنی وہ روایت بھی موجود ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں مفتہ بھی یہ ہے، فتویٰ اسی پر ہے کہ سجدہ شکر کرنا مسنون ہے. اللہ کے حضور سجدہ کیا جا رہا ہے، بس یہ دیکھ لیا جائے کہ مکروہ وقت نہ ہو. جس وقت میں سجدہ کرنا منع ہے، جیسے طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور دہوائے کبریٰ، جیسے ہمارے عرف عام میں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، یہ 3 اوقات مکروہ اوقات کہلاتے ہیں. ان اوقات میں چونکہ سجدہ کرنا خود احادیث طیبہ میں منع کیا گیا ہے، وہ وقت نہ ہو تو اس کے علاوہ جو ہے سجدہ شکر کرنا مسنون ہے. اور اصل سنت یہ ہے کہ جس وقت آپ کو خوشی کی خبر ملی، جیسے ہی آپ کو نعمت ملی، اس کا پتہ چلا، اس وقت کرنا مسنون ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نعمت کی خبر تو ابھی ملی آپ کو اور آپ اگلے دن جا کر کہہ رہے ہو کہ چلو اب سجدہ شکر میں جو ہے وہ اب کر. اور اس سجدے کے لیے کوئی وہ وضو کی شرط یا قبلے کی شرط وضو ضروری ہے. قبلے کی شرط ہے یا لازم ہے؟ لازم ہے. وضو بغیر وضو سجدہ کرنا جائز نہیں. اچھا، فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے بغیر وضو سجدہ کرنا. وضو ہونا بھی ضروری ہے اور قبلہ رو ہونا بھی ضروری ہے. قبلے کے علاوہ تو کسی اور طرف سجدے کی اجازت ہی نہیں ہے، الا یہ کہ جب بندے کو قبلے کا کنفرم پتہ نہ ہو تو اس وقت بھی حکم یہ ہوتا ہے کہ تحری کرے، یعنی غور کرے، اور جہاں دل جمے کہ اس طرف قبلہ ہوگا تو اس وقت پھر جو ہے وہ تحری کر کے، لیکن سجدہ قبلہ رو ہی ہے. بالکل صحیح. اگر اس کا کوئی فقہی پہلو مختلف ہے تو آپ بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کے توسط سے اور اے آر وائی کے توسط سے ایک اور بہت اچھے دوست سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. مفتی صاحب بھی کل سے ملاقات ہوئی اور آج بھی یہ ملاقات کا سلسلہ جاری ہے اور بہت انجوائے کیا مفتی صاحب کے بیان کو. اچھا، ظاہر ہے کہ لطف آیا جو ہے وہ ابھی بھی حضرت سے بات ہو رہی تھی. ماشاءاللہ جو ہے وہ حضرت بھی باغ و بہار شخصیت ہے، آپ تو ماشاءاللہ ہیں ہی خادم. بڑی نئے. جزاک اللہ. اچھا مفتی صاحب مجھے اجازت دیں گے، ظاہر ہے کہ تھوڑا سا جو اختلاف فقہی اعتبار سے ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں بھی سجدہ شکر مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور جب نعمت ملے تب انسان سجدہ شکر کرے، نعمت یاد آئے تب سجدہ شکر کرے، فوراً کرے تو کیا کہنا، تھوڑا بات بھی کرے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وضو کر کے کرے تو 2 چند ہو جائے گی اس کی نورانیت، اور اگر وضو کے بغیر کرے تو بھی ایکسیپٹیبل ہے. اور بہرحال قبلے کی طرف کرنے کی تاکید بہت زیادہ ہے، لہٰذا میں اس کو کانٹیسٹ نہیں کرتا. لیکن بہرحال جب بھی انسان کو کوئی ماضی کی کوئی نعمت یاد آ جائے کہ پروردگار عالم نے مجھے اتنی بڑی ایک نعمت دی تھی، اتنی بڑی پروردگار عالم کی طرف سے سعادت ملی تھی، ان تمام نعمتوں کو یاد کر کے سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے. واجب نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے، پسندیدہ ہے اس کا ثواب. اس کے اندر اگر کوئی ذکر کر دیا جائے، شکراً للہ کہہ دیا جائے، الحمدللہ کہہ دیا جائے تو بھی بہت اچھا ہے. اگر کوئی ذکر نہ کیا جائے، صرف اپنی پیشانی زمین پر رکھی جائے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کیا جائے، عرض عقیدت کیا جائے تو بھی بہت اچھا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. فقہ جعفریہ میں سجدہ شکر کی حد تک اس میں ذرا سی نرمی ہے وضو کے حوالے سے یا قبلہ کے حوالے سے یا وقت کے تعین کے حوالے سے. اگر مجھے پلیز سجدہ سہو کا بھی اگر بتا سکیں، اس کا پہلے اگرچہ بتا چکے ہیں، لیکن اگر ایک بار پھر سجدہ سہو کا کیا
طریقہ کار ہے. اچھا اور اگر میں آپ سے سوری بات کر رہا ہوں, اگر میں آپ سے صورتیں پوچھوں کہ کن کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے تو بڑی وہ تفصیلی بھی بات, ٹھیک ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اس کی ڈیٹیلز اپنی ہے, لیکن جن صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے اس میں کیا کس طرح جاتا ہے؟ مثلا بعض صورتوں میں بیجا کلام ہے, بیجا قیام ہے, لیکن اس کی تفصیل ہے, اس کو چھوڑتے ہوئے طریقہ کار اس کا بڑا سمپل سے. سجدہ سہو کا مطلب یہ ہے کہ سہو بھول چک کی وجہ سے واجب ہونے والا سجدہ. اس کا طریقہ کار ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ایک انسان جیسے ہی نماز اس نے مکمل کی تو اپنے آپ کو قبلہ روحی رکھے گا اور پھر فوراً ہی وہ سجدے کے اندر چلا جائے اور اس کو ایک ذکر پڑھنا ہے. اس ذکر کے اندر 2-3 آپشنز ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ درود پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس طرح سے عام طور پر جو سجدہ ہوتا ہے اس کا جو ذکر ہوتا ہے وہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. یہاں پر یہ تاکید کی گئی کہ یہ ذکر پڑھا جائے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, پھر بیٹھ جائے, پھر واپس سجدے میں جائے, اسی ذکر کو تکرار کرے, پھر واپس بیٹھ جائے, تشہد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور پھر کہے السلام علیکم, اور بہتر ہے کہ ساتھ میں کہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح سے اس کا سجدہ سہو ہو مکمل جائے گا. ٹھیک ہے, سجدہ سہو میں وضو شرط ہے؟ وضو شرط ہے. ٹھیک ہے, اور سجدہ سہو ویسے تو نماز سے سجدہ سہو کے اندر بعض فقہا نے اس کی رعایت دی ہے, لیکن یہ کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کے اندر وضو کا اہتمام لازمی طور پر کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سجدہ سہو میں ظاہر قبلہ رخ ہونے کی تو شرط لازم ہے, قبلہ رخ ہونا بھی شرط. اور نماز کے فوراً بعد کر لینا چاہیے, لیکن اگر نہیں کیا تو اگر پرسوں یاد آیا کہ کل میں نے ایک ایسی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے مجھے سجدہ سہو کر لینا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا, اب وہ نماز دوبارہ ہوگی یا سجدہ سہو ہوگا؟ سجدہ سہو دوبارہ ہوگا. ٹھیک, بالکل. اس میں قبلہ اس میں ہمارے فقہ حنفی کی روح سے یہ ہے کہ سجدہ سہو نماز کے اندر ہوگا اختتام پر, لیکن نماز کے اندر ہوگا. یعنی جب اتحیات میں بیٹھیں گے, آخری جو تشہد ہے, تشہد پڑھ لینے کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد ہو, نہیں تو کم از کم عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے, سلام پھیر کے 2 سجدے کریں گے جیسے نماز کے سجدے کیے جاتے ہیں, اور تسبیحات بھی وہی پڑھی جائیں گی سبحان ربی الاعلیٰ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں, وہ پڑھ کے دوبارہ اتحیات پڑھیں گے اثر 9, اتحیات پڑھ کے پھر سلام پھیریں گے, یوں جیسے سجدہ سہو ہو جائے گا. اچھا یہ تو ہے فقہ حنفی میں سجدہ سہو کا طریقہ. اس میں ایک احتیاط اور جو فقہ حنفی کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سجدہ سہو اس صورت میں ہے جب کہ واجب آپ کا بھولے سے چھوٹا ہو. اگر جان بوجھ کے کسی نے واجب چھوڑ دیا تو اب ایسا نہیں کہ جناب سجدہ سہو سے ازالہ ہو جائے, اب اس کو اثر 9 وہ نماز پڑھنی پڑے گی, واجب الاعادہ ہوگی. تو یہ ہے فقہ حنفی میں طریقہ سجدہ سہو کا مولانا آپ تائید کریں گے, سہو کا مطلب بھی ہے بالکل صحیح. اچھا بس قبلہ جاتے جاتے چونکہ آج آخری نشست ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ دونوں اپنے اپنے طور پہ جو بھی کہنا چاہیں, چونکہ یہ ہمارا اس پورے نشریے کا بھی اختتام ہے اور ماہ رمضان کا بھی اختتام ہے. اب کل لوگ روزے عید میں داخل ہو جائیں گے, آج شب عید ہوگی, تو بس آخر میں آپ کسی بھی عنوان سے کچھ بھی کہنا چاہیں, آپ فلور از یورز. جگر مراد آبادی نے کہا تھا جہل خرد نے دن یہ دکھائے, گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. تو یہ جو منظر نامہ ہمارا بن گیا ہے, اس منظر نامے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اندر اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اخلاقیات کو سنوارنے کی, جو ہماری مورل ویلیوز ہیں, جو ہمارے ایتھکس ہیں, اسے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور عید تو خاص سبحان اللہ ہے ہی, عید خوشی کا موقع ہے, خوشی کے موقع پر اور زیادہ بندہ خوشی کا موقع ہوتا ہے نا تو کہتا ہے میں اس کو تحفہ دوں گا. میں کہتا ہوں ماہ رمضان جو ہے وہ ہم نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اجر کے طور پر, صلے کے طور پر ہمیں عید عطا فرمائی. تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم بھی یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اب یہ وعدہ کرتے ہیں, یہ عہد کرتے ہیں کہ جو ہمارے رب کے احکام ہیں ان سب احکام کو ہم تسلیم کریں گے, ان پر عمل کریں گے, اور جو رب کی مخلوق ہے رب کی مخلوق کے ساتھ ہم نرم ہو جائیں گے, رب کی مخلوق کا خیال رکھیں گے, رب کی مخلوق کی خدمت کریں گے. تو انسانیت کا ساتھ ہمدردی, ہیومینٹی, یہ بھی ہمارے دین ہی کی تعلیم ہے اور اس کو فوکس کرنے کی, اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور یعنی اسی طرح کریں تاکہ وہ جو شاعر نے منظر کشی کی ہے جگر نے, وہ منظر نامہ تبدیل ہو کہ گھٹ گئے انسان بڑھ گئے ایسا ہے. اور قبلہ بس چونکہ اب ظاہر ہے آخری آپ کی بھی, آپ یکم رمضان سے ہمارے ساتھ رہے الحمدللہ, کئی سالوں سے ساتھ ہیں, اور ابھی آپ کی بھی آخری ظاہر اپیئرنس ہے شان رمضان 2022 کے عنوان سے. تو بس آپ جو بھی آخر میں کہنا چاہیں, اور یہ بھی کہ جو کہ ہم نے سحر میں ہی بات کی تھی, کل آپ لوگوں نے بھی جو بات کی کہ بھائی جب ریلیجس ایشوز پہ جو کہ نسبتاً ایک زیادہ حساس معاملہ سمجھا جاتا ہے, انسان کے اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے, وچ از گڈ ان لاٹ آف ویز آئی تھنک,
جب اس میں یہ ممکن ہے اور آپ لوگوں نے عملاً بتایا کہ ابھی 2 منٹ پہلے ہی تو ہوا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اعتبار سے یہ کرنا چاہیے آپ کے تو ہم کیا ایسے کلچر کو پروموٹ نہیں کر سکتے کہ جہاں پر بالکل اٹ از کمپلیٹلی اوکے کہ سیاسی حوالے سے ایک رائے آپ کی ہو اور ایک رائے میری ہو سکتا ہے کہ کسی بھی اور حوالے سے آپ کسی بات کو بہت اچھا سمجھتے ہوں, میں اسی چیز کو بہت برا سمجھتا ہوں. اٹ از کمپلیٹلی اوکے ٹو ہیو دیز ڈفرینسز اینڈ کو ایگزسٹ. میں خالی آخری ایک بات, کبھی کبھی لوگ قبلہ ہم سے پوچھتے ہیں, وہ ہم 11th آر وغیرہ کرتے ہیں نا کرنٹ افیئرس پروگرام, تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار یہ ہم نے سنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیاستدان جو ہے نا وہ ٹیلی ویژن پہ تو اختلاف کر رہے ہوتے ہیں, وہ بریک میں تو ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, گپے مار رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ایسا اب کم ہونے لگا ہے, کاش ایسا ہونا چاہیے. اس لیے کہ کوئی ذاتی لڑائی تھوڑی ہے, یہ تھوڑی ہے کہ بھائی وہ ٹی وی پر آ کے الگ الگ موقع پہ بریک میں دوسرے کو مارنا شروع کر دیں. بھائی دو لوگوں کو بلانے کا مقصد ہی ہے کہ دونوں کی اوپینین یکساں نہیں ہے, ورنہ دو کو نہ بلائیں, کسی ایک کو بلائیں. تو دونوں اپنا اپنا اوپینین دیں, باقی وہ چائے پئیں, دوسرا بندہ پہلے بندے کو ڈراپ کرے یار گاڑی تک چھوڑ کر آئے, یہ بتانے کے لیے کہ اختلاف بالکل ٹکا کے برقرار رہے گا, اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, رسپیکٹ بھی برقرار رہے گی. تو یہ ہو سکتا ہے اے کاش کہ اختلاف دشمنی میں تبدیل نہ ہو. اے کاش. کل اگر آپ کو یاد ہو شہر میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کتنا اچھا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ساری فیملی بیٹھ کر ایک دسترخوان پر افطار کر رہے ہوتے ہیں, سب بیٹھ کر ایک ساتھ سحری کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ ساتھ بیٹھنا نہ ہونا تو یہ جو فیملی کے افراد ہیں نا, یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے جائیں گے اگر وہ ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں گے. اسی لیے میں تاکید کرتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے تمام فیملیز کو کہ اگر ہو سکے نا تو دن میں کم سے کم ایک کھانا وہ سارے گھر کے افراد ایک ساتھ بیٹھ کر اہتمام رکھیں کہ ساتھ اہتمام کریں. یعنی جو گھر کی خواتین ہیں, مائیں ہیں, وہ اس بات کو میک شور کریں سارے بھائی بہن جتنے بھی ہیں ایک ٹیبل پہ کھائیں گے, ان کے شوہر, وہ سب ایک کھانا کم سے کم ایک ٹیبل پر ضرور کھائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا, ایک تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے, ملیں گے, بیٹھیں گے, فاصلے نہیں آئیں گے. اور اگر ایک دوسرے سے کوئی شکوہ بھی ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ روٹی کا نوالا ساتھ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روٹی ہی صرف پیٹ میں نہیں جا رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے لیے محبت بھی دل کے اندر گہری ہوتی چلی جاتی ہے. یہ تاکید جس طریقے سے فیملیز کے لیے ہے اسی طریقے سے علماء کے لیے بھی ہے, طالب علموں کے لیے بھی ہے, اور اسی طریقے سے سیاستدانوں کے لیے بھی ہے. آپ ساتھ بیٹھنا نہ چھوڑیں, اس کو ترک نہ کریں. اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے, اگر آپ مختلف موقعوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے, افطار ڈنرز میں شرکت نہیں کریں گے, مختلف محفلوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے, تو اس کا نتیجہ صرف اور صرف اتنا نکلے گا کہ آپ کے جو اختلافات ہیں, جو ہو سکتا ہے کہ اصولی بھی ہوں, مگر وہ اصولی اختلاف دشمنیوں کے اندر تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو جو چیز بھی بیان کرنی ہے, جو آپ کو کورس آف ایکشن لینا ہے, وہ آئین کے اندر موجود طریقہ کار کے مطابق ڈیو پروسیس کو آپ فالو کریں, ایک دوسرے کو کرٹیسائز بھی کریں اس حد تک کہ جو شریعت اور دین نے اجازت دی ہے, اور اس کے بعد اس معاملے کو آگے لے کر چلیں. کوئی فیصلہ اگر عوام کی طرف سے آتا ہے تو اس کے اوپر اتنا دل چھوٹا نہ کریں, دل کو بڑا رکھیں. اگر کسی موقع پر وقتی طور پر کبھی شکست بھی محسوس ہو رہی ہو نا, اور اگر وہ پروسیس کے اندر ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو میچور ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہارنا کسی کو اچھا نہیں لگتا, لیکن ہارنے کے بعد دل کو بڑا کر کے اس ہار کو فیکٹ آف دا ڈے سمجھ کر قبول کرنا مستقبل کی بہت ساری فتوحات کی راہ ہموار کرنے کا باعث بنتی ہے. اور اگر انسان چھوٹے دل کے ساتھ اس طرح کے ریش اسٹیپس لیتا چلا جائے گا تو اس کا نتیجہ صرف اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ مستقبل میں بھی اس کو کامیابی نہیں مل پائے گی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے بطور مجموعی ہمارے معاشرے کو ایک بہت بہتر جگہ بنائے رہنے کے لیے. قبلہ بہت بہت نوازش, بہت بہت شکریہ, مجھے بہت لطف آیا, اس لیے میرا دل کیا کہ آخری نشست تو میں آپ سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کروں, اور انشاءاللہ رابطہ رہے گا. بہت پلیز تشریف رکھیے. وہ شعر پہ اختتام کریں. ہاں یہ تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے, بالکل آج بھی شعر پہ ختم کریں گے. دامادانی صاحب بہت بہت نوازش, بہت بہت شکریہ. اور میں آپ کو پھر بتاؤں کہ میں نے ایسے ایسے مناظر میں نے خود دیکھے ہیں الحمدللہ, ان کو دیکھ کے آپ کی روح خوش ہو جائے, طبیعت خوش ہو جائے کہ وہ بریک میں علماء کرام کس طریقے سے ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں, قرآن پاک سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے, اس پر بات ہو رہی ہوتی ہے, اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہاں یہ ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہماری نظر میں تو یہ اس طریقے سے, دوسرے کہ نہیں سر ہماری نظر میں یہ, اور ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, سار میں یہ معاملہ. اللہ تعالیٰ ایسی ماحول کو برقرار رکھے انشاءاللہ. ایک ہی پلیٹ میں, ایک ہی پلیٹ پر ایک ہی پلیٹ فارم میں. ہم نوالا ہم پیالہ. تو یہ تو بڑی اچھی تجویز یہ ہے کہ آج بھی اگر شعر سے اختتام ہو جائے, ویسے بھی عید کا دن ہے. آج پہلے جو ہے وہ علامہ صاحب. بسم اللہ. انیس کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے, انیس, میر انیس کا, اور وہ جو سیاستدانوں کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا, تو اس پر بھی یہ تھوڑا سا فٹ بیٹھتا ہے کہ ایک اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم. اچھا, خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم, انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ, کیا ہے, کیا جناب.
अजब तमाशा है हुस्न जाना, शुरू करूं कहाँ से पहले। हर एक जलवा पुकारता है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। राहे मोहब्बत में हमने सोचा सर झुकाएं कहाँ से पहले। हर एक जर्रा पुकार उठा यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। क्या कहना, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद क़िबला साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। शान रमज़ान 2022 की उलमा की ये आखिरी नशिस्त भी अपने अख्तिताम को पहुंची इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, जो कुछ बातें हमने, मुझे ऐसा लगता है सब छोड़ दें, सिर्फ इस सेगमेंट में उलमा कराम के यकुम से लेकर अब तक जो बातें हुई हैं उन पे अगर अमल पैरा होने की तौफीक मिल जाए तो बहुत बेहतर हो जाएंगे मामला। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला मुझे हम सबको इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और ये जोश जज्बा फ्यूल जो अभी है ये हर गुजरते दिन के साथ कम ना होता जाए, ये रहे बरकरार इंशाअल्लाह ताला रज़ी। मनसकीन, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर ईद मुबारक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।